ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہاتھوں میں لے کر ان کا ماتھا چوما اور اپنے ساتھ گلے لگا لیا اور بولا، باجی رو کیوں رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ پھر باجی نے کہا، وسیم، شازیہ بہت بڑی گندی عورت ہے۔ اس نے تو میرا میاں ہی مجھ سے چھین لیا ہے اور میں اپنے میاں کے ہوتے ہوئے بھی بس اکیلی اور تنہا ہوں۔ اور پھر باجی نے مجھے ظفر بھائی اور شازیہ باجی کا وہ والا واقعہ بتا دیا جو مجھے نبیلہ نے بھی بتایا تھا۔ میں حیران ہوتے ہوئے باجی کو کہا، باجی یہ کیسے ممکن ہے؟ ظفر بھائی، شازیہ باجی، میرا مطلب ہے اپنی سگی بہن کے ساتھ ہی کرتے ہیں؟ تو باجی نے کہا، ہاں وسیم، یہ سچ ہے اور وہ اب کھل کھلا کر کرتے ہیں۔ شازیہ اور ظفر کو پتہ ہے کہ مجھے یہ سب پتہ ہے اور دونوں بہن بھائی ہر روز شازیہ کے کمرے میں یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ اس لیے تو اپنے شوہر کے گھر نہیں رہتی اور اپنے سسرال میں لڑائی کر کے کئی دن یہاں اپنے ماں کے گھر آ جاتی ہے اور دن رات اپنے بھائی سے لطف لیتی ہے۔ میں نے کہا، باجی یہ تو آپ پہ بہت ظلم ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ میری باجی کتنے سالوں سے یہ اذیت برداشت کر رہی ہے۔ باجی نے کہا، ہاں وسیم، بس کیا بتاؤں، کس طرح یہ زندگی گزاروں، اپنا دکھ کس کو بتاؤں، بتا بھی نہیں سکتی، اتنی بدنامی ہو جائے گی اور میرے دکھ کا کوئی بھی مداوع نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، باجی اس بارے میں بھی آپ مجھے کچھ وقت دو، میں اپنی باجی کے دکھ اور ظلم کا مداوع ضرور کروں گا۔ باجی نے کہا، وسیم میرے بھائی کیا کرو گے؟ تم اپنی بہن کو کیا دے سکتے ہو سوائے تسلی کے؟ کیا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، باجی آپ فکر نہ کریں، مجھے بس کچھ وقت دیں، میں شازیہ باجی کا بھی علاج کر لوں گا اور آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور سوچوں گا۔ آپ میری باجی ہیں، چاہے مجھے کچھ بھی ہو آپ کے لیے کرنا پڑے میں کروں گا، بس اب آپ زیادہ دکھی نہ ہوں اور مجھے کچھ وقت دیں، پھر دیکھیں آپ کا بھائی کیا کرتا ہے۔ باجی نے کہا، وسیم میرے بھائی، مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے، تم میرا کبھی برا نہیں سوچو گے اور میری خوشی کے لیے کچھ بھی کرو گے۔ مجھے اب کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، تم جتنا مرضی وقت لے لو، جو بھی کرو، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی۔ پھر باجی نے کہا، وسیم نبیلہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس کی شادی کے لیے کیا سوچا ہے؟ میرے بھائی اس کی عمر بہت ہو گئی ہے، میں عورت ہوں، دوسری عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، اس کی عمر میں اس کو کسی کی ضرورت ہے، پیار کی، خیال کی، مرد کی، اس لیے میرے بھائی اس کی شادی کا سوچو۔ میں نے کہا، باجی میں کتنی دفعہ کوشش کر چکا ہوں لیکن نبیلہ شادی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ جب اس سے بات کروں کہتی ہے شادی کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو کرو، نہیں تو میں کوئی بات نہیں سنوں گی، اور کہتی ہے نہ ہی مجھے کوئی پسند ہے اور نہ ہی ظہور کے لیے مانتی ہے۔ میں کروں تو کیا کروں باجی؟ باجی نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، ابا جی بھی سمجھا کر دنیا سے چلے گئے، میں نے کتنی دفعہ کوشش کی لیکن وہ بات ہی نہیں سنتی، لیکن میرے بھائی میری بات کو تم سمجھو، شادی کے بغیر وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ تم خود شادی شدہ ہو، چاہے سائمہ سے بھی کوئی مسئلہ ہو، لیکن مرد کو عورت، عورت کو مرد کا ساتھ تو چاہیے ہوتا ہے، جسم کی ضروریات ہوتی ہیں۔ بھائی میں تمہیں اب بات کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا، باجی آپ کھل کر بولیں۔ تو باجی نے کہا، مجھے دیکھو، میں تم سے 5 سال بڑی ہوں، اس عمر میں بھی مجھ سے تنہائی اکیلا پن برداشت نہیں ہوتا، میرے جسم کی طلب ہے، اور نبیلہ تو مجھ سے 9 سال چھوٹی ہے، اس عمر میں تو عورت کے جذبات اور مرد کی بہت زیادہ ضروریات ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ اپنے اوپر ظلم کیوں کر رہی ہے۔ میں نے کہا، باجی میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں لیکن اس کا بھائی اس کے ساتھ اتنا کھل کر بات نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں اس کے ساتھ بات کروں گا۔ باجی کو اور مجھے باتیں کرتے کافی ٹائم ہو گیا تھا، پھر باجی کچھ دیر اور بیٹھ کر چلی گئی اور بیڈ پہ لیٹ گیا اور سوچوں میں گم ہو گیا۔ پھر باجی کچھ دیر اور بیٹھ کر چلی گئی اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ باجی کے جانے کے کچھ دن بعد میں نے سائمہ کو کال کی اور پوچھا کب واپس آنا ہے، تو کہنے لگی آپ آ کر لے جائیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ دن تک آؤں گا اور پھر ایک اور دن
میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا تو امی نے پوچھا بیٹا سائمہ کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا امی میں نے اس کو کال کی تھی، وہ کہتی ہے آ کر لے جاؤ، میں سوچ رہا ہوں ایک دن جا کر لے آؤں۔ نبیلہ بھی وہاں ہی ہے، بیٹھی باتیں سن رہی تھی۔ میری یہ بات سن کر غصے میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ میں بھی چند منٹوں کے بعد اٹھ کر کچن میں اس کے پیچھے چلا گیا اور کچن میں جا کر اس کو پوچھا نبیلہ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ تو بولی بھائی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ دوسری طرف منہ کر کے برتن دھو رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا تنگ پجامہ اور کالی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ اس کے تنگ پجامے سے اس کی کمر کا ابھار ایک سائیڈ سے کافی عیاں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے سائمہ کے ساتھ بھی لطف کیے ہوئے کوئی 20 دن ہونے والے تھے۔ میں نے اپنے دھیان بدلنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ میرا پیار اچھا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر پیچھے سے نبیلہ کو پکڑ لیا اور اپنے بازو اس کے پیٹ پہ رکھ کے پیار سے اس کا کان میں بولا میری پیاری سی بہن۔ میں اس سے ناراض ہے تو وہ بولی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، لیکن وہ اس پوزیشن میں ہی کھڑی تھی، مجھے بھی منع نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے بھائی کی غلطی کیا ہے؟ پھر غلطی بنا کر سزا بھی دے دینا۔ تو وہ تھوڑا سا پیچھے کو ہو گئی، اس کی کمر میرے ہاتھ پہ لگی اور بولی آپ اس کو گندی کو کیوں لینے جا رہے ہیں؟ آپ کو گھر کا سکون اچھا نہیں لگتا؟ اور میں نے نوٹ کیا وہ اپنی کمر کو ہلا ہلا کر میرے ہاتھ پہ دبا رہی تھی اور اس کی اس حرکت سے میرے اندر اور جان آ گئی۔ میں کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، جو شاید نبیلہ نے بھی صاف محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ مسلسل اپنی جوانی اس پہ دبا رہی تھی۔ میں نے کان کو ہاتھ لگا کر معافی مانگی اور بولا معافی دے دو میری بہن، غلطی ہو گئی ہے، میں اس کو لینے نہیں جاؤں گا۔ اس کا فون آئے گا تو کہہ دوں گا مصروف ہوں، خود ہی آ جانا۔ میری بات سن کر نبیلہ خوش ہو گئی اور میرا منہ تو ویسے ہی اس کے کان کے پاس تھا۔ اس نے تھوڑا سا منہ کو گھما کر آہستہ سے اپنے ہونٹ میرے ہونٹ پہ لگا کے چھوٹی سی کس کی اور آخری دفعہ اپنی کمر کی لکیر کو میرے ہاتھ پہ زور سے رگڑتی ہوئی بولی شکریہ بھائی، اور وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنی اور نبیلہ کی اس حرکت پہ کافی حیران ہوا، کیونکہ یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہم دونوں بہن بھائی میں ایسا کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ زیادہ حیران تھا، نبیلہ کا رسپانس میرے سے بھی زیادہ اور گرم تھا۔ پھر اگلے کچھ دن خاص نہ ہوا، میں بس اپنی باجی فضیلہ کے بارے میں حل سوچتا رہا اور کچھ نہ کچھ پلان بنا چکا تھا۔ ایسے ہی ایک دن موسم اچھا تھا، میں چھت پہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا اور نبیلہ نے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار کپڑے دھو کر اوپر چھت پہ ڈال رہی تھی۔ پھر کوئی چوتھی دفعہ نبیلہ اوپر کپڑے ڈالنے آئی تھی۔ اس نے اپنی قمیض کو پیچھے سے پجامے کے اندر پھنسایا ہوا تھا۔ یہ وہ والا ہی سفید تنگ پجامہ تھا جو نبیلہ نے اس دن کچن میں پہنا ہوا تھا، اور کپڑے دھو دھو کر اس کا پجامہ پورا گیلا تھا اور اس کی گول مٹول چٹی۔ دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔